صحابی ہے حضرت یعلا بن مرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرماتے ہیں میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھا، ایک راستے میں دیکھا کہ ایک عورت اپنے بچے کو لے کر بیٹھی ہوئی ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سواری روکی اور اس عورت سے فرمایا کہ کیا ہوا تیرے اس بچے کو؟ تو اس عورت نے کہا راستے کی بات ہے یہ۔ تو اس عورت نے کہا کہ سرکار میرے بچے کو ایک بلا اور مصیبت پہنچی ہے۔ اب بلا مصیبت کا مطلب کوئی جن کا سایہ تھا، کوئی آسیب تھی، کوئی شیطان تھا، کوئی اثر ہو گیا تھا، بیمار رہتا تھا بچہ، اور جیسے کسی پر کوئی جن حاوی ہو جاتا ہے تو اس کی جو کیفیتیں ہوتی ہیں اس قسم کی چیزیں نظر آ رہی تھی۔ اور وہ کہتی ہیں وہ خاتون کہ حضور دن میں کئی مرتبہ اس بچے پر یہ جن حاوی ہوتا ہے، اور جب جب اس پر بلا آتی ہے، کوئی مصیبت آتی ہے، ہم پر بھی مصیبت آ جاتی ہے، یعنی اس بچے کو ساتھ رکھتے رکھتے وہ اثر ہم پہ بھی ہونے لگا ہے، اس کا اثر متعدی ہو رہا ہے۔ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بچے کو دو۔ تو وہ خاتون، حضور سواری پر تھے، وہ خاتون اپنے بچے کو لے کر حضور کے قریب آئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سواری پر کجاوے پر جہاں حضور تشریف فرماتے وہاں لے کر آئے، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ اس بچے کو فرمایا بسم اللہ انا عبداللہ، اور ایک روایت میں آتا ہے انا رسول اللہ اخسا عدو اللہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نام سے، اور اے اللہ کے دشمن سن لے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ کا بندہ ہوں، اور تو یہاں سے نکل جا، نا امید ہو جا اور بے سہارا ہو جا، مایوس ہو جا، ذلیل ہو جا۔ اس طرح کے کلمات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے۔ اسی وقت وہ صحابیہ فرماتے ہیں، وہ صحابی حضرت یعلا بن مرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اسی وقت بچہ اچھی کیفیت میں آ گیا، چہرے کی رونق بدل گئی، خوشحال نظر آنے لگا۔ پھر سرکار نے فرمایا بچے کو اس عورت کے حوالے کیا اور فرمایا ہم جب واپس آئیں گے تب ہم سے اسی جگہ ملاقات کرنا اور بتانا اس کا کیا حال ہے۔ اب تو چلا گیا، پھر پلٹ کے آئے گا کیا؟ یہ بتانا چاہتے تھے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔ خیر تو پھر وہ فرماتے ہیں پھر ہم دوبارہ واپس ہوئے، اسی جگہ پر وہ عورت کو دیکھا، اس کے ساتھ 3 بکریاں تھیں۔ عرض کرنے لگی کہ حضور وہ جب گیا اب تک نہیں آیا، میرا بچہ صحیح سلامت ہے، اور کہنے لگی کہ حضور میری طرف سے یہ بکریاں آپ کی خدمت میں ہدیہ ہے کہ آپ نے مجھ پر احسان فرمایا، جو علاج نہیں ہو رہا تھا ہمارے گھر کی مصیبت پریشانی ختم ہو گئی۔ بچے بیمار ہوں اور ایسے بیمار کے دوائیوں سے علاج نہ ہو، کون پریشان نہیں ہوگا؟ لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین بنایا ہے، اور حضور کی رحمت صرف صحابہ کرام کے لیے نہیں تھی، صحابہ کرام سے بڑھ کر حضور کی رحمت کے ہم ضرورت مند ہیں، کیونکہ وہ ان کو تو اللہ کے نبی کی صحبت ملی تھی، ہم کو کیا ملا ہے؟ ہم کو اللہ کے نبی کی محبت ملی ہے، نبی پر ایمان ملا ہے، مگر صحبت جیسی عظمت تو، وہ نعمت تو نہیں ملی، اس کی پابجائی کیسے ہوگی؟ حضور کی رحمت سے ہوگی۔ رحمت قیامت تک اور ہمیشہ تک کے لیے ہے۔ اسی رحمت کا تقاضا ہے کہ آج بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو اور نبی کا نام لے کر بچوں پر دم کر دیا جائے، کسی قسم کا کوئی آصب اور بلا کیوں نہ ہو، یقیناً اس سے نکل جائے گا۔ یہ صرف آصب اور بلاؤں کی بات ہی نہیں ہے، بیماری ہو تو بیماری ختم ہو جائے گی، عیب ہو تو عیب ختم ہو جائے گا، کاہلی سستی ہو تو وہ بھی ختم ہو جائے گی، یہ حقیقت ہے جناب۔ تو اگر ہم آج بھی یہ دعا پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں، حضور نے سکھایا ہے، اسی زمانے کے لیے خاص ہوتی تو وہیں رکھ دی جاتی، حدیثوں میں ذکر نہیں کر دیا جاتا، یا یہ کہہ دیا جاتا کہ یہ دعا صحابہ کے لیے تھی تمہارے لیے نہیں ہے، ایسا کہیں لکھا ہوا نہیں ہے۔ تو دعا کیا ہے؟ اخسا عدو اللہ ہمارا رسول اللہ، اے اللہ کے دشمن شیطان نکل جا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھے حکم دیا ہے۔ یہ دعا پڑھ کے دیکھیں پھر ماشاءاللہ کیا برکتیں ہوتی ہیں۔ تو حاضرین کرام، مگر ایک اہم ترین بات، خیر یہ حدیث کا حوالہ تو آپ سن لیجئے، پھر میں عرض کروں گا۔ دلائل النبوہ ابو نعیم اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، اس کتاب کے دعاؤہ بشفاء المریض، یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا مریض کی شفا کے لیے، یہ عنوان میں حضرت ابو نعیم اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر فرمایا ہے، اور جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 165۔ حاضرین، اس خاتون نے عرض کیا تھا کہ حضور یہ بکریاں ہیں آپ لے لیجئے۔ حضرت یعلا بن مرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ساتھ تھے وہ فرماتے ہیں حضور نے فرمایا کہ اترو،
ایک بکری لے لو باقی کے چھوڑ دو. تو ایک بکری آپ نے لے لی. تو یہاں سے کیا سبق ملا کہ اگر کوئی ہدیہ بھی دے رہا ہے تو لوگوں کے پیسے لوٹنے کی فکر مت کرو. دے دیا بس لے لو. فکر اتنی مت کرو کہ سب کے جیب میں لوٹ لوں گا. جیسے لوگ کرتے ہیں, تھوڑا سا علاج کر لیے, ہزاروں لاکھوں روپے لوٹ لیے. معمولی سے 10 روپے کا انجیکشن لگانے کے لیے 500 روپے لیتے ہیں, اور مفت میں دعا پڑھتے ہیں. مفت میں کیا آتا ہے کیا جاتا ہے, دعا پڑھنے میں کچھ خرچ ہوتا ہے. مفت میں دعا پڑھتے ہیں, فیس 500 روپے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ کوئی اپنی مرضی سے اپنا سب کچھ بھی دے تو تم تھوڑا لو اگر لینا چاہتے ہو. چاہے تو حضور 3 بکریاں بھی لے سکتے تھے, لیکن اس غریب پر حضور نے کرم فرمایا, تو نے محبت سے 3 پیش کی. لیکن ہماری عادت ایسی نہیں ہے. کرم فرمائی, قبول بھی حضور فرما رہے ہیں تو برکت کی خاطر. اس بکری کی نبی کو ضرورت نہیں تھی, کوئی ضرورت نہیں تھی, لیکن برکت قبول کریں گے تو اس کو مزید برکت ملے گی, اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرمایا. اور وہ بھی صحابہ کرام میں حضور تقسیم فرماتے تھے, جو مسافر آتے تھے ان میں خرچ فرماتے تھے. بہرحال حاضرین کرام, جتنی ضرورت ہے بلا طلب اگر مل جائے تو انکار کرنے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے, لے سکتے ہیں, مگر ایک حد میں لینا چاہیے, ایسا کہ سامنے والے کو لوٹ لیا جائے, اس طرح کبھی نہ لیا جائے. یہ بھی تعلیم یہاں پر ملتی ہے.